میری عمر اس وقت ہوگی 57 سال۔ 57 سال میں پاکستان کے اتنے برے حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے جو یہ ہیں۔ اتنے پریشان کن حالات مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اور ہوں گے، میں نے نہیں دیکھے۔ لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں، خدا کے لیے جو میری بات سننے کو کہتا ہوں، اس کا بلیم حکومت کو مت دو۔ یہ حکومت کے مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ حالات حکومت نے خراب نہیں کیے، یہ میں ہوں اس کا ذمہ دار، آپ ہیں اس کے ذمہ دار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کو برا نہ کہا کرو، حکمرانوں کو برا نہ کہو، یہ تم ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی تری، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خشکی تری میں جتنا فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کیا ہے، یہ میں ہوں، ہم ہیں اس بات کے ذمہ دار۔ اس لیے کسی حکمران کو برا، اللہ کے نبی نے فرمایا حکمرانوں کو برا نہ کہو، یہ تم ہو۔ اپنے اعمال تو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس وقت کا غریب کیا کر رہا ہے، اس وقت کا امیر کیا کر رہا ہے۔ میرے گھر میں وہ ابھی کام کرنے والے تھے، یہ لکڑی کا کام کرا رہے تھے، گھر کا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، لکڑی کا کام کرا رہے تھے۔ لکڑی کا کام کرنے والا کیا ہوگا، وہ ظاہر موٹر سائیکل پہ آتا تھا اور لکڑی کا کام کرتا تھا، تو 10-15 دن ہو گئے کام کرتے کرتے، تو کچھ سامان خریدنے کے لیے میرا بیٹا گیا وہاں دکان پہ، تو اس نے بتایا، اس نے کہا جی جو سامان یہاں سے خرید کے جاتا ہے بندہ آپ کا، وہ پھر شام کو واپس کر جاتا ہے، اس میں سے آدھا واپس کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا، پوچھا گیا کہ یعنی وہاں سے سامان خریدتا ہمیں اس نے کہنا جی 100 چیزیں آنی ہیں، 100 میں سے 50 لگے، 50 واپس، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، 50 ہوا، اس نے کہا جی وہ آدھی تو واپس کر جاتا ہے، شام کو آ کے پیسے لے جاتا ہے۔ اب جس امت کا غریب آدمی یہ کرے گا، وہاں نیک حکمران آئیں گے، کیا کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران آئیں گے، نیک حکمران نہیں آئیں گے، جیسے ہمیں ویسے آئیں گے۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے، میں اپنے اعمال کیوں نہیں دیکھ رہا، میں کیا کر رہا ہوں۔ جس مسلمان کی 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی، وہ جہاں رہتا ہے وہاں خیریں آئیں گی۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ ہم اللہ کے اس لیول کے نافرمان ہوں اور اوپر آ کے وہ ولی بیٹھ جائے جو ہمارے سارے نظام صحیح کر دے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ٹھیک ہونا ہے۔ مسلمان کی تو شان بتائی گئی ہے کہ مسلمان کون ہے، مسلمان وہ ہے جو سارے گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا حضور کا امتی جھوٹ بولے، تو جو جھوٹ بولنے کو گناہ نہ سمجھے، کمال وہ انتظار کر رہا ہے کہ اوپر آ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بیٹھ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بدماشوں پہ نیک لوگ نہیں آیا کرتے میرے دوستوں، چوروں ڈاکوؤں پہ نیک لوگ نہیں بیٹھا کرتے۔ ہمارے حالات اللہ ٹھیک کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کسی سے امید لگانا بذات خود ایک شرک ہے کہ یہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ آ جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج تک آپ دیکھ لو، ابھی تو ہم سمجھنا چاہیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ حکمران، یہ چور ہیں، یہ چلے جائیں گے، دوسرا نیک آئے گا پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی آج تک 47 سے شروع ہو کے آج تک دے لو کیا ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نیا آ کے بیٹھا ہو تو کیا اللہ جی اے آ گیا، اے نے ساڑھے حالات سب ٹھیک کر۔ جو آیا ہے پہلے سے ورس آیا ہے، نہیں آیا، بتاؤ، کیونکہ اللہ کی ترتیب نہیں۔ ہم نے اس پہ امید لگائی، ہم نے اس پہ امید لگائی، کبھی ہم نواز شریف پہ امید لگاتے ہیں، کبھی عمران خان پہ امید لگاتے ہیں، کبھی زرداری پہ امید لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ، کبھی بے نظیر پہ، کبھی بھٹو پہ، کسی۔ ارے ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہماری امیدیں جب تک اللہ پہ نہیں جائیں گی کہ ہمارے حالات اللہ کریں گے۔ دیکھو بڑی کامن سینس کی بات ہے، اگر میرے دل میں یہ بات ہوگی نا حالات بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اللہ کی مانوں گا۔ جب تک دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کی کیوں مانوں گا۔ اور جب تک اللہ کی نہیں مانوں گا، اللہ کہتے ہیں کرو جو کرنا، چلو کر کے دیکھ لو، تم لوگ جاؤ جو مرضی کر کے دیکھ لو، بنا کے
لگاؤ امیدیں لوگوں سے اور بنا کے دکھاؤ مجھے اپنے حالات. خدائے پاک کی قسم میں اعلان کرتا ہوں ہمارے ملک میں 50% لوگ صرف نماز پڑھنے لگ جائیں، بس صرف نماز. 50% لوگ، 50%، 100 میں سے 50 نماز پڑھنے لگ جائیں، خدا کی قسم اللہ ہمارے حالات بدل دے گی. صرف 50%. اور 50 سے زیادہ ہو جائیں، 60-70 ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں غیر مسلموں کی ترقی روک دے گا. یہ بات کرے تو ابھی یہ بات میری ریکارڈنگ میں سن کے کہنا کہ مولوی کی کہندا پیا، مولوی تسی نمازاں تے لگے ہو، تسی نمازاں تے لگے ہو، دنیا کتے کتے پہنچ گئی، دنیا چاند تے پہنچ گئی، تسی نمازاں دی گلاں کر رہے ہو. یہ جملہ کہ تم لوکی چند تے پہنچ گئے، تسی نمازاں دی گلاں کر رہے ہو، یہ جملہ بذات خود کفریہ جملہ ہے، بذات خود کفریہ جملہ. نماز سے تمہارے حالات بنیں گے، سچ بول کے ہمارے حالات بنیں گے، نافرمانی چھوڑ کے ہمارے حالات بنیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ قرآن میں جو بات لکھی غلط ہے. وَأْمُرْ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھو. غور سے سن لو یہ بات، آج فارمولہ سمجھ لو. اپنے گھر والوں کو بھی نماز پہ کھڑا کرو اور خود بھی نماز پڑھو. ہم تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں. لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں. نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیں گے اور تمہیں جو کہہ رہے وہ کرو. اللہ کہہ رہے تم نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز پہ یہ نماز پڑھو کیا مطلب؟ خود بھی میری بات مانو، گھر والوں کو بھی میری احکامات پہ کھڑا کرو اور چھوڑو روزی کو. میں تو تمہیں بغیر کمائے روزی دے دوں گا. تم کیا کرو؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، تم میری نافرمانی چھوڑ دو. تم میری نافرمانی چھوڑ دو. میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے ملک کے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم ہم نافرمانی چھوڑ دیں، زمین سے بھی روزی نکلے گی، آسمان سے روزی برسے گی. جس کے پیچھے ہم ذلیل ہو گئے، سارا ملک معیشت کر رہا نہیں کر رہا، معیشت تباہ ہو گئی، معیشت. وہ کل کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ جی آرمی چیف سے جا کے ملے ہیں معیشت اور تاجر. آرمی چیف سب کیا کریں گے؟ اور تم نافرمانی چھوڑو خدا کے بندو. تم تجارت میں نافرمانی چھوڑ دو، دو اللہ کا حکم توڑنا چھوڑ دو. خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت والی روزی عطا فرمائے گا کہ اگلی نسلیں بھی کھائیں گے، ختم نہیں ہوگا. اگلی نسلیں بھی کھائیں گی، 7 پشتوں کے اللہ حفاظ کرے گا. قرآن پڑھ کے تو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام پوچھے کس کی دیوار ہے؟ کہا یہ اس دیوار کے نیچے اس کا خزانہ ہے جو نیک آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے 2 نبیوں سے دیوار بنا رہا ہے کہ نیک آدمی تھا، اس کی اولاد کی رزق کی حفاظت کرنی ہے. ہماری مت ماری گئی، ہم بات سمجھ نہیں رہے. وہ اللہ کرے گا ہماری حفاظت، ہماری اولادوں کی حفاظت اللہ پاک کرے گا، ہمارے اولادوں کی رزقوں کی حفاظت اللہ پاک کرے گا. کب؟ کانا ابوہما صالحا، اس کا باپ نیک آدمی تھا. نیک آدمی کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ نہیں لگاتا تھا. صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کو یہ قل واللہ نہیں پڑھتے تھے، یہی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. ان کی 2 رکعت نماز سارے کام کرا لیتی تھی، ہماری 100 رکعت نماز کام نہیں کراتی. کیوں؟ میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، میرے بھائی سوچنے کی بات. ہماری نماز کیوں نہیں کام کرا رہی؟ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے یہ اے سی چل رہے ہیں نا، 4 5 6 اے سی چل رہے ہیں. اگر سارے دروازے کھول دو، ساری کھڑکیاں کھول دو
سارے شیشے ختم کر دو، تو کوئی یار کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، یہ کیا چکر ہے؟ اے سی بھی 6 چل رہے ہیں، کمرہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ تو کوئی سمجھانے والا کہے گا کہ تیری عقل ٹھیک ہے، پہلے کھڑکیاں تو بند کر۔ یہی فارمولہ دین کا ہے۔ ڈاکٹر حکیم دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ، لیکن یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تم نے، یہی اللہ نے کہا ہے، یہی تم اعمال کرو، یہی نماز پڑھو، یہی قل ہو اللہ پڑھو، یہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن میری نافرمانی کے یہ کام چھوڑ دو، پھر دیکھنا 2 رکعت نماز اثر کیسے کرتی ہے۔